بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ رابعہ علی۔ آج میں پتوکی میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی علم کے حوالے سے۔ علم بہت ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ شعور اور ادب بھی بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے، حصول تعلیم کے لیے سچی لگن اور صاف نیتی بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ چھوٹی سی بچی، ننھی سی پری ہے، جس کا نام ارمش ہے اور جس کی عمر صرف 10 سال ہے، اور اس نے صرف 7 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ عبادات، معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ حلال اور حرام میں تمیز کر سکتے ہیں، اور یہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، اور یہ علم بذات خود اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ آج اسی علم کے حوالے سے جو اس ننھی بچی نے حاصل کیا ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ گلا خراب ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ اپنے انجام دیا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس میں سب کی بہت محنت میری بھی تھی، میرے استاد کی بھی تھی، میرے والدین کی بھی بہت تھی، اور اس وقت جو بھی میں کچھ ہوں صرف اپنے استاد کو اور اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ تو یہ آپ کی روٹین کیا تھی؟ مطلب اسکول جاتی تھی، اسکول پہلے پڑھا، کس عمر میں جو ہے آپ داخل ہوئی مدرسے میں، اور مدرسے کا نام کیا ہے، یہ سب آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی کلاسز، وہ مسلم ماڈل میں پڑھی تھی، وہ صرف 6 تک پڑھی تھی، پھر اس کے بعد میں نے داخلہ لیا ایک روضۃ الاطفال ٹرسٹ۔ تو پھر جب میرا داخلہ ہوا تو سب سے پہلے تو میں کلاسز میں شروع تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ کیسا ماحول ہے، کیسے چیزیں ہیں۔ پھر جاتے آہستہ آہستہ پتہ چلا، کچھ بچوں سے سیکھا، کچھ استاد سے سیکھا، کچھ آنے جانے کی وجہ سے سیکھا، تو بہت اچھا رہا میرے ساتھ، اور اب تک بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو جب تک میرا قرآن حفظ ہوتا رہا تب تک میرے استاد نے مجھ سے بہت تعاون کیا، میرے والدین نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، اور میری روٹین تھی صبح کے وقت کہ صبح 4 بجے اٹھتی تھی، اپنا جو بھی ریوائز رات کو کیا تھا وہ صبح ریوائز کیا، اور پھر جب اسکول گئے وہاں سے کچھ نیا وغیرہ جو بھی کچھ کیا، جو آگے ملا وہ گھر آ کے کم از کم گھر سے کھانا کھایا، اس کے بعد 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے ریسٹ کیا، ریسٹ کرنے کے بعد پھر پڑھائی شروع کی، پھر تھوڑی سی پڑھائی کرتے تھے، پھر کہیں نہ کہیں کام وغیرہ بریک مل جاتی تھی، پھر مغرب کے بعد پڑھنا شروع کیا، تو سبق سب سے پہلے یاد کیا، ماما مجھے یاد کرواتی تھی، جس طرح بھی ہوتا تھا وہ کر لیتی تھی میں، چاہے رات کے دیر لگ جائے کر کے سوتی تھی۔ تو مدرسے میں آپ کی روٹین کیا تھی؟ مدرسے میں دوستیں بنی، ان کا بھی کیا اسی طرح حافظہ تھا جس طرح آپ کا ہے؟ مدرسے میں سب سے پہلے جاتے ساتھ تو میں چھوٹی کلاسز میں گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ نہ مجھے ماحول کا پتہ تھا اور نہ ان کو بھی میری پڑھائی کا اتنا پتہ تھا، تو جب چھوٹی کلاسز میں گئی تو وہاں پہ بس آپ یہی کہتی تھی بچیاں اتنی دوست ہیں۔ جب بڑی کلاس میں جا کے گئی تو وہاں پہ فرینڈس کافی بنی، ابھی تک بھی وہ فرینڈس ہیں۔ کچھ دوستیں تھیں جن کا حفظ مکمل ہو گیا، انہوں نے میرے آنے سے پہلے ہی کر لیا تھا، تو وہ گردان کر رہی تھی، وہ چلی گئی۔ اس کے بعد بھی ہمارا ایک امتحان آیا، وہ دیا، اس کے بعد پھر دوستیں علیحدہ سے نیو بنی، تو وہ ابھی تک میرے ساتھ پڑھتی ہیں، پر ان کی اس طرح کی پڑھائی کی روٹین نہیں تھی جس طرح میری تھی، میری ان سے بہت ڈفرینٹ تھی۔ اور جب میں پڑھتی تھی تو اکثر مجھے میری دوستیں بھی کہتی تھی کہ میں اکثر سبق سنانے جاتی ہوتی تھی دوستوں کو، تو کہتی تھی ہم نے نہیں اتنا سنا، تمہارا زیادہ ہوتا ہے، ہمارا تھوڑا ہوتا ہے، ہم اتنی عادت نہیں ہے۔ تو پھر اکثر میں گھر سے مما کو سنا کر پھر جاتی تھی، پھر وہاں پہ جا کے 1-2 دفعہ ریوائز کیا، پھر جا کے سناتی تھی۔ دل کی ہے جو دنیا میں بھی آپ کے لیے کام آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کام آئے گی۔ تو اس کے علاوہ آپ کے کیا خواب ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر، پائلٹ، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔
اس کے فی الحال تو یہ آگے میرے مارچ میں جا کے دفاع کا امتحان آ رہا ہے، وہ پہلے دوں گی، پھر اس کے بعد میں اب مسلم اردو جہاں پہلے پڑھتی تھی وہاں پہ ایڈمیشن لوں گی، وہاں پہ جا کے پھر میں آگے P9 سے آغاز کروں گی اپنی کلاسز کا، وہاں جا کے میں پڑھوں گی، اور میرے جو آگے خواب ہے وہ آگے میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ اچھا، تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں پورا قرآن پاک ماشاءاللہ 7 ماہ میں حفظ کیا ہے، تو آپ کھاتی کیا تھی؟ کھانے میں تو کھانا وغیرہ تھا، دودھ بھی اکثر پی لیتی تھی، اور بادام کتنے کھائے، کتنے کلو اور کتنے آپ نے ختم کیے اتنے عرصے میں؟ بادام وغیرہ میرے بابا اکثر بادام لے کے آتے تھے، اکثر ہمارے گھر ہوتے تھے، ماما رات کو بھگو دیتی تھی، صبح اٹھ کے بھی چھیلتی وغیرہ رہتی تھی، تو میرے روز ملتے تھے، اور اکثر ہم نہ کہیں تو ہمیں زبردستی کھلائے جاتے تھے۔ تو کسی نے گفٹ دیا، لوگوں نے کیا بولا، رشتہ داروں نے کیا بولا، فیملی سے آپ کو کیا کیا گفٹ ملے؟ جب میرا مکمل ہوا تب تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میرا جب مکمل ہوگا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس یہ میرے مدرسے میں جو باقی گھر سب پڑھاتے ہیں ان کو پتہ چلے گا، میرے اپنے کا پتہ چلے گا، اور یہ تھا کہ سب کو پتہ چلے گا، سب خوشی کریں گے، مبارکباد دیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا اعزاز ملے گا، اور یہ جو اتنی بڑی خوشی ملی مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں گھر آئی تو ماما کے موبائل میں ایک میسیج آیا ہوا تھا کمپلیٹ تھا، اس میں مجھے یہ میرے جو ہیڈ تھے اسکول کے قائدری صاحب انہوں نے بھیجا تھا سب سے پہلے، تو اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ میرے بارے میں کم عمری میں اتنا آپ نے حفظ کیا تو آپ کو اعزاز ملا ہے، تو میں بہت خوش ہوئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس بات کا۔ پھر بعد میں ایسے مما نے آگے گروپوں وغیرہ میں سینڈ کیے تو انہوں نے آگے اپنا اسٹیٹس لگائے، سب نے مجھے مبارکباد دی، سب نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم ایسے سکھائیں گے، اور سب پوچھتے رہے کہ کون سا اسکول ہے، کون سا ادارہ ہے، کس جگہ پہ ہے۔ تو ابھی آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہر بندہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ تو ایک سپر اسٹار بن گئی ہیں نا، ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ چھوٹی سی پیاری سی اسٹار ہماری۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، بہت مطلب کہ میرے سب نے اپریشیٹ مجھے بہت کیا، اس سے میرا حوصلہ بن گیا کہ آگے یہ ٹاپ کرنا ہی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ مجھے اس قابل انہوں نے سمجھا۔ تو اور میرے جو قاری یوسف صاحب میرے استاد ہیں وہ بھی میری بہت حمایت کرتے رہے ہیں، اکثر ان کے ساتھ میرا بہت تعاون رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ارمش کے بابا موجود ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایک ایسی فیملی ہے جس میں ماشاءاللہ ہر بندہ ہی حافظ قرآن ہے۔ ان کے والدہ جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے، ارمش جس نے ماشاءاللہ 7 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے وہ ہے۔ یہ چھوٹی بچی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے بھی یہ بھی قرآن پاک حفظ پہ لگ گئی ہے، بچہ بھی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو تو بہت مبارک ہو، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی کامیابی آپ کی بیٹی نے حاصل کی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے جی، اللہ نے اس عزت سے نوازا ہے۔ اس کی ماما اور اس کے سارے اس کے ٹیچر کو بہت زیادہ مبارکباد ہے کہ جن کی محنت سے یہ اس نے لگن سے اپنا سبق کو یاد کیا، اس منزل کو اس ٹائم پہ یہ کم ٹائم میں اس نے قرآن پہ حفظ کیا۔ رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ ہر ایک کو یہ اپنا دے کہ تاکہ وہ کر سکے۔ سر آج کل ہر باپ کی یا ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے یا پائلٹ بنے، کوئی بھی اس طرف اب زیادہ نہیں آتا، کسی کا اتنا رجحان نہیں ہے زیادہ، تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ اپنے سارے بچوں کو جو ہے اس راستے پر لگائیں گے؟ ہمیں یہ چیز پہلے بھی، کیونکہ ماما حافظ قرآن ہے تو ہمارے گھر میں پہلے بھی دین ہے، ہم نے سوچا کہ یہ اپنے بچوں کو یہ تربیت پہلے ہے، بعد میں دیکھیں گے دوسری، وہ بھی انشاءاللہ ہم تعلیم دیں گے۔ ناظرین، میں نے کافی ایسی فیملیز دیکھی ہیں جہاں پر اگر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے تو اس پر بہت ساری پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی جاتی ہے کہ تم نے اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے، اس طرح تم نے نہیں کرنا۔ تو آپ ماشاءاللہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی، اب جو ہے دنیاوی تعلیم بھی وہ حاصل کرے جتنا اس کا دل کرتا ہے، تو یہ خیال آپ کیسے ہے؟ آپ خیال سے براد کہ انسان کو دیکھو نا، یہ دنیا داری ایسی چیز ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اگر آپ دینی کروا رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بھی برا اثر ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے یہ دونوں چیزیں مینٹین کرنی ضروری ہیں۔ گھنٹہ 2 گھنٹے سو جاتی تھی،
پھر اس کے بعد کوئی اپنی ماما سے بھائیوں سے بھی تھوڑی شرارتیں وغیرہ بھی کر لیتی تھی، لیکن یہ کہ ٹائم زیادہ دیتی تھی. وہ اسکول سے جو سبق ملتا تھا وہ بھی یاد کرتی تھی، جو ایکسٹرا اس کی ماما یاد کرواتی تھی وہ بھی کرتی تھی. ظاہری بات ہے کہ 7 ماہ میں یہ کرنا بہت مشکل ہے، بڑی بات تو وہ ایک تقریباً پونا سپارہ ڈیلی کا جو ہوتا تھا یہ تیاری کرتی تھی. بہت خوش ہیں، پوری فیملی ہماری بہت خوش ہے، کیونکہ میرا بھائی بھی حافظ قرآن ہے، حافظ سلیم صاحب، اور میرے بھتیجی بھی ایک حافظ قرآن بنی ہے، میرا بھتیجا بھی حافظ قرآن بنا ہے. اب میرے گھر میں ماشاءاللہ 3 بچے حافظ بن رہے ہیں، ایک بن چکے ہیں، 2 بن رہے ہیں. تو یہ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ ہمارے گھر میں جو نظام ہے دین کا وہ شروع ہو گیا ہے. اللہ سب کے گھروں میں کرے. تو سر آپ ماشاءاللہ بیٹی نے 7 ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کیا، ایک بہت بڑی یہ بات ہے ماشاءاللہ. تو آپ انہیں کھلاتے کیا تھے؟ کتنے بادام آپ کی کتنی بوریاں ختم ہوئی؟ بادام کتنی بوریاں تو نہیں، جو روٹین میں آتے ہیں گھر میں وہی ہیں. کیونکہ یہ کہہ لیں کہ 2 کلو 3 کلو ہمارے گھر میں آ جاتے تھے اکٹھے. ان کو روز تقریباً جو 7 بادام، جو سب کو ہی نا 7 بادام اور 1 گلاس دودھ کا سب کو ہم دیتے تھے. تو بقایا جو گھر میں ماشاءاللہ سب کچھ ہوتا ہے، فروٹ ہے، سب کچھ ہے، تو یہی ہے اچھی خوراک ان کی. بقایا آپ رب کی دین ہے، ہمارا تو اس میں عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے. تو سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی، دین کی تعلیم حاصل کر لی، آگے جو دنیاوی تعلیم ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے یہ پڑھ کر کیا بنے؟ آپ کی کیا خواہش ہے مزید؟ میری خواہش تو یہ ہے کہ جہاں تک پڑھ سکتی ہے پڑھے، جو بھی بننا چاہتی ہے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے، جو بھی بیٹی کا ڈیسائیڈ ہوگا انشاءاللہ ہم کروائیں گے. ان کو بیٹے کو بھی کروائیں گے، ان کو بھی کروائیں گے. تو یہ آپ کی جو ننھی سی پری، اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہی ہے. انشاءاللہ امید ہے 9 سال سے یہ بھی حفظ انشاءاللہ سٹارٹ کرے گی انشاءاللہ. تو کیا نام ہے آپ کا؟ قرآن قرآن بولتے. تو آپ کی ایج کیا ہے؟ قرآن امین. کیا عمر کیا ہے؟ کتنے سال کی ہو آپ؟ 5 سال کی. تو کیا کرتی ہو آپ؟ بس تنگ کرتی ہو بابا کو؟ نہیں کرتی. نہیں. ناظرین، آپ نے ارمش کی پیاری پیاری سی باتیں تو سنی ہیں، ابھی ہم آپ کو سنائیں گے اس کی پیاری سی آواز سے خوبصورت کلام قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تو ناظرین، آج کی سٹوری آپ نے جانی. یہ سٹوری آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی دنیا میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور وہ شوق سے حاصل کی جاتی ہے. یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی. اسی کے ساتھ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو 5 کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے ہوسٹ رابعہ علی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.